الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سورہ کہف کی تفسیر کا سورہ کہف کی تفسیر کے سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے۔ سورہ کہف کے اہتمام اور سورہ کہف کی فضیلت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پہلی قسط میں جس کی تفصیلات بیان کی جا چکی ہے۔ اس وقت سورہ کہف کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کے متعلق کچھ وضاحت پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ قرآن کریم کی آیتیں دو طریقے کی ہے۔ ایک وہ آیات ہے جس کو اللہ رب العزت نے از خود اپنے جانب سے نازل فرمایا، کوئی واقعہ اس کے نازل ہونے کا سبب نہیں بنا، کسی کا کوئی سوال اس کے نازل ہونے کا سبب نہیں بنا۔ ایک وہ آیات ہے۔ دوسری آیات وہ ہے کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا یا کسی نے کوئی سوال کر دیا اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کوئی آیت، کوئی سورت نازل فرمائی، تو وہ واقعہ اور وہ سوال اس سورت کے نازل ہونے کا سبب ہوا۔ یہ دونوں قسموں میں سے سورہ کہف جو ہے دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ چند لوگوں کے سوالات پر اس سورت کا نزول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور آپ کی نبوت کے چرچے ہونے لگے، تو قریش مکہ کو یہ بات بڑی پریشان کن ثابت ہوئی اور وہ اس بات سے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ طیبہ میں یہود علماء رہتے ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب توریت اور انجیل موجود ہے اور وہ اس کے جانکار ہے، ان کی معلومات ان کے پاس ہے۔ جس شخص نے ابھی اللہ کے رسول ہونے کا اور اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے متعلق ان کی کتابوں میں کیا معلومات ہے وہ ہم ان سے جا کر پوچھ لیں گے۔ قریش مکہ اور سرداران قریش کے درمیان یہ مشورہ ہوا اور دو نمائندے طے کیے گئے۔ ایک کا نام ہے نضر ابن حارث اور دوسرے عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ دونوں نمائندوں کو طے کیا گیا اور ان کو علماء یہود کی خدمت میں بھیجا گیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کروایا گیا۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود کی خدمت میں آئے اور ان سے کہا کہ دیکھیے، ہمارے شہر میں ایک شخص نبوت کا اور اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے متعلق آپ کی کتابوں میں، چونکہ آپ کے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں، اس میں کوئی واقعات یا کوئی وضاحت موجود ہو
تو ہمیں بتلائے تاکہ یہ مسئلہ سلجھ جائے۔ علماء یہود نے پوری کارگزاری سننے کے بعد، پوری باتوں کو سننے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھیے، آپ یہاں سے جا کر ان سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ تینوں سوالوں کے جوابات دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اگر وہ 3 باتوں کے جوابات نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، علماء یہود نے ان قریش مکہ کے 2 نمائندے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو بتلایا کہ پہلا سوال ان سے یہ کرنا کہ ان نوجوانوں کا حال کیا ہے، یا ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے کہ جو غار میں چلے گئے تھے، ان کا قصہ بیان کیجئے۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ اس شخص کا حال بتلاؤ جس نے مشرق اور مغرب اور پوری سرزمین کا سفر کیا ہے۔ اور تیسرا سوال روح کے متعلق کرنا کہ یہ روح کیا چیز ہے اور اس کا کیا ماجرا ہے۔ یہ تینوں سوالات ان 2 نمائندوں نے، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط نے سنے اور خوشی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ جب مکہ مکرمہ میں وہ لوگ پہنچے تو قوم کے لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کیا بات ہوئی، آپ نے کیا بات کی ہے؟ تو ان دونوں نمائندوں نے کہا کہ آج ہم نے فیصلہ کن بات ہم لوگ لے کر آئے ہیں، اور ایسی بات لے کر آئے ہیں کہ ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان آج فیصلہ ہو جائے گا۔ قوم نے پوچھا ایسی کون سی بات آپ لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا؟ تو کہا کہ سنیے، ہم نے علماء یہود کے سامنے پوری باتیں رکھی، انہوں نے کہا کہ 3 سوالوں کے جوابات اگر وہ دے دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اگر وہ نہ دے تو وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، وہ کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے۔ قوم نے پوچھا کہ پہلا سوال کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں اس شخص سے یعنی جناب رسول اللہ سے پہلا سوال یہ پوچھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو اپنا شہر چھوڑ کر ایک غار میں جنہوں نے پناہ لی تھی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کا کیا واقعہ ہے جس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، گویا پوری سرزمین کا سفر کیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ اور تیسری بات روح سے متعلق کہ اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب قوم بھی بڑی خوش ہو گئی اور خوشی خوشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ہمارے 3 سوالات ہیں، اگر آپ جواب دے دیتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول سمجھے جائیں گے۔ تو پہلا سوال انہوں نے حضور کی خدمت میں رکھا، دوسرا سوال بھی انہوں نے حضور کی خدمت میں رکھا، اور تیسرا سوال بھی انہوں نے حضور کی خدمت میں رکھا۔ حضور بغور ان سوالوں کو سنتے رہے، اور سننے کے بعد حضور نے فرمایا وحی کے بھروسے پر کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیں گے، میں ان کو جواب دے دوں گا۔ کہا کہ کل آنا، میں آپ کو ان سوالوں کے جوابات دے دوں گا۔ کیونکہ جو زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، روایتوں کے مطابق 16 یا 17 لوگ اس زمانے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور وہ بھی بہت معمولی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں۔ آپ امی تھے، آپ امی پیدا کیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
امی پیدا فرمایا گیا، اور آپ پڑھے لکھے نہیں تھے اور کوئی جانکاری کے کوئی سورسز بھی نہیں تھے کہ آپ علم حاصل کر کے لوگوں کو بتلاتے۔ یہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ وحی کے بھروسے پر آپ نے کہا کہ کل آنا، میں جو ہے اس کی جوابات دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کرتے وقت میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور دوسرے دن وحی کا انتظار کیا، اور انتظار وحی کے اندر 15 دن گزر گئے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہے آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ کا ٹھٹا کرنے لگے، آپ کا اس کی وجہ سے بڑا دل دکھا، آپ کو رنج ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو 15 دن کے بعد جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی لانے کے بعد فرماتے ہیں، پوری باتیں جو سوالوں کے جوابات تھے وہ بھی دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو جب بھی آئندہ کسی قسم کا کوئی وعدہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ اور اسی صورت میں یہ آیت بھی نازل فرمائی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جس کا مطلب یہی ہے کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو، عزم کر لو، آئندہ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہو۔ تو اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرمائی۔ تو وہ 3 سوالات جو کفار مکہ علماء یہود سے پوچھ کر آئے تھے، وہ سوالات کیے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے پس منظر میں یہ صورت نازل کی گئی۔ اب اس صورت کے اندر اصحاب کہف، جنہیں کہا جاتا ہے جو نوجوان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، جن کا مفصل واقعہ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں آئے گا، ان کا مفصل واقعہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین نامی شخص جس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب اور پوری دنیا کا سفر کیا، اس کا بھی مفصل تذکرہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسری چیز جو روح کے متعلق ہے، تو روح کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بجائے تفصیل کے ساتھ جواب دینے کے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے مختصراً اجمالاً تذکرہ کر دیا جائے۔ تو اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے بالکل اخیر میں اس صورت سے لگ کر اس کا تذکرہ کر دیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ تمام سوالات کی بنیاد پر اس صورت کا نزول ہوا، اور یہ واقعہ اور یہ سوالات جو ہے اس صورت کے نازل ہونے کا سبب بنی۔ اس لیے ہم قرآن کریم کے ان آیات کو سمجھے اور اس کا مطلب اخذ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سوشل میڈیا کے واسطے سے قسط وار ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے سے جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام الہی میں جو باتیں بیان فرمائی ہے، ہم اس کو اخذ کر کے اپنی زندگی میں اعمال کی فکر کو بڑھا دے، اعمال کا شوق بڑھا دے، اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں آگے بڑھانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔